دیکھیے پہلے تو ہم دیکھیں خوف ہوتے دو قسم کا. ایک خوف ہوتا ہے جو آپ کو قریب کر دیتے آپ کے مقصد کے, وہ تو سبحان اللہ, وہ تو خوف ہونا چاہیے. اب امتحان میں بیٹھنے کا جو خوف ہے, اگر اس کی وجہ سے آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں, پیپر بھی ٹھیک نہیں دے پاتے, تو پھر وہ خوف تو نہ ہوا. اور اگر اس کی وجہ سے آپ پیپر پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے. پہلے تو یہ بات خوف کو دیکھ لیجیے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو کیا ہوتا ہے. دوسری بات, خوف بڑی غضب کی طاقتور شے ہے. آپ دیکھیے اگر باہر کھڑے ہیں 4-5-8 لڑکے کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں دوڑ نہ لگائیں, اور وہ آگے سے 2-4 لڑکے یار کیا دوڑ لگانی ہے, کیا ہے یہ سب کچھ, اور پتہ چلے ایک پاگل کتا پیچھے سے بھاگ رہا ہے, پھر وہ جو سب سے زیادہ اعتراض کر رہا ہوگا نا کہ دوڑ کیوں لگائیں, وہ سب سے آگے وہی ہوگا. پھر ایک ہندوستان کی ایک فلم تھی کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا کے نام سے, گووندا کی فلم تھی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے, وہ چونکہ اس میں لائر ہے اور وہ بہت جھوٹ بولتا ہے, اس میں چیزوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اس میں اس نے یہ فلسفہ سمجھانے کی کوشش کی, اور مجھے بہت اس سے مجھے انسپریشن ملی اس کہانی سے, کہ اس ٹکڑے سے, جس میں ایک بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں, ان کو وہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر ایک شخص کو جلایا گیا ہے تو آپ وہاں کھڑے کیا کر رہے تھے, آپ کیوں نہیں بچا سکتے تھے اس کو. تو بزرگ نے کہا کہ میری عمر دیکھو, وہاں 6 فٹ کی دیوار تھی آگے سے, میں کیسے پھلانگ کے جا سکتا ہوں. تو وہ درمیان میں وقفہ لیتا ہے, وقفہ لینے کے بعد وہ واپس آتے اور یہاں پر اس نے کپڑا وپڑا باندھ کے اس کے اوپر وہ تیل لگاتے ہیں, اور آگ لگا کے اس بزرگ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس بندے کو کیوں نہیں بچایا, میں اب آپ کو آگ لگا کے بتاتا ہوں آگ کی تکلیف کیا ہوتی. وہی بزرگ جو کہہ رہے تھے میں 6 فٹ نہیں چھلانگ سکتا, وہ 8 فٹ کا کٹہرا پھلانگ کے پہنچ جاتے ہیں جج کے پاس. تو وہ کہتے ہیں جج صاحب دیکھیں یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ میں 6 فٹ نہیں پھلانگ سکتا اس عمر میں, یہ تو 8 فٹ پھلانگ کے چلے گئے. اب وہی آدمی خوف کی وجہ سے وہاں تک پہنچا تھا. خوف نے وہ کام اس سے کروا لیا جو اس کی جسم بھی اس کو اجازت نہیں دے رہا تھا. آپ ہم بعض اوقات خوف میں وہ کام کر جاتے ہیں, یعنی وہ جس سے خوف زدہ ہوتے ہیں اسے مار بھی ڈالتے ہیں, وہ سانپ ہو, وہ چھپکلی ہو, وہ کاکروچ ہو, کوئی اور چیز ہو, کہ ہم کرتے نہیں. تو ایک تو خوف کو اس طرز پر سمجھ لیجیے. پھر دوسرا دیکھیے, اگر خوف کہیں آپ کے کانفیڈنس کو جا کے متاثر کرتا ہے, تو پھر وہ جو خوف جس نے آپ کے کانفیڈنس کو متاثر کیا ہے وہ خوف ظاہر مناسب نہیں ہے. اور ہمارے ہاں لڑکیوں میں خوف زیادہ ان کے کانفیڈنس کو متاثر کرتا ہے, بچوں میں خوف زیادہ ان کے کانفیڈنس کو متاثر کرتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا اس سے آپ کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کا کانفیڈنس متاثر ہوا ہے, جو ہی آپ کو لگا کانفیڈنس متاثر ہوا ہے, تو آپ کو بیٹھ کے یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ کون کون سے عوامل تھے, وہ کون کون سے معاملات تھے, وہ کون کون سے جملے تھے, وہ کون کون سے سچویشنز تھیں جن کی وجہ سے میرا کانفیڈنس متاثر اور مجھے خوف ملا. پھر آپ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کیا وہی جملے, کیا وہی ٹکڑے, کیا وہی سچویشن میری بیٹی کے لیے بھی آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کے لیے بھی وہی جملے, وہی ٹکڑے, وہی چیزیں آ رہی ہیں, تو پھر آپ دیکھیں وہ لا کون رہا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ لا رہے ہیں, تو جو آپ کے ساتھ ہو اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو پھر حل آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. میری بات پہنچ رہی ہے نا. اس لیے اس کی مشق کرنی پڑتی ہے. آپ آج ہی گھر جاتے ہیں اور آپ ایک رجسٹر رکھ لیتے سائڈ پر, آپ کہتے ہیں میرے والدین کے یا میرے رشتہ داروں کے ان اعمال یا ان جملوں یا ان سچویشنز کی وجہ سے میرے اندر یہ خوف آیا جو بے اعتمادی کا سبب بنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے اندر وہ بات ہے, جو ہی آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے, یقین کیجیے اتنا آسان ہو جائے گا اس کی تربیت کرنا بھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. دوسری بات, اپنے بچوں کو اسٹیج فیئر ختم کیجیے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھروں میں یہ جو آپ کے ملنے والے آتے ہیں, مہمان وغیرہ آ گئے, اپنے مہمانوں کو سرو کروانے میں کردار ادا کریں. کہ وہ آئیں, بیٹا پانی دے کر آؤ, ہم نے آپ وہاں بٹھاؤ, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو, میں بھی کچن میں ہوں, ان کو تھوڑا ٹائم دو, تھوڑا کمپنی دو, ان میں اعتماد آنا شروع ہو جائے گا.